جب مصر شہر فتح ہوا، غالباً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے پاس خط لکھ کر بھجوایا کہ حضرت یہاں پر دریائے نیل سوکھ چکا ہے۔ مصر میں جو دریا پایا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جہاں پہ ظاہر ہوا، وہ سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا ہے تو لوگ وہاں پہ کسی نوجوان عورت کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ عورت دریا کے بیچ میں چلی جاتی ہے سج دھج کے، اور اس کے بعد وہ نجومی کچھ منتر نعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پانی کا بہاؤ آتا ہے، اس عورت کو بہا لے جاتا ہے۔ ہر سال ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس مرتبہ اسلام آ چکا ہے، دریا نہیں بہہ رہا ہے، سوکھ گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں ایسا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے حکم کے انتظار میں ہوں کہ کیا کروں۔ میں نے ان سے تو یہ کہہ دیا کہ اسلام آ چکا ہے، اب باطل رسومات پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ خط آیا، حضرت فاروق اعظم نے جواب میں خط لکھا۔ کیا لکھا؟ وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لکھا، بلکہ لکھا، اے دریا، تو اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہم مسلمانوں کو تیری ضرورت نہیں ہے، اور تو اگر اللہ کے حکم پہ بہتا ہے، عمر حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ جاری ہو جا، اور ہم تجھے کوئی عورت نہیں دیں گے، کوئی جانور نہیں دیں گے۔ تو حاضرین، یہ چٹھی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ دریا میں ڈال دو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا میں ڈال دیا، اچانک پانی بہنے لگا۔ تو فاروق اعظم کے حکم کو دریا کا پانی بھی مانتا ہے، زمین بھی جانتی ہے کہ یہ کس کا حکم ہے۔ اس لیے کہا گیا حاضرین، حضرت فاروق اعظم کا حکم انسانوں پر چلتا ہے، جنات پہ چلتا ہے، حیوانات پہ چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، پانی پر بھی چلتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قوت عطا فرماتا ہے اور دنیا کی مخلوقات کو اس کا تابع فرمان بنا دیتا ہے۔ آج دیکھیے حضرت فاروق اعظم کی نسبت اور آپ کے نام مبارک کی برکت کو ہم کو کتنی ضرورت ہے۔ اس دور میں کیا کیا مصیبتیں تھیں، آج بھی آپ دیکھیے۔ پانی کا قحط چل رہا ہے شہر میں، جہاں دیکھو پانی نہیں آ رہا ہے، نل نہیں آ رہا ہے، بور ویل خراب ہو چکے ہیں، موٹر خراب ہو چکے ہیں، چل رہا ہے یہ معاملہ۔ صرف حیدرآباد نہیں بلکہ کئی مقامات پر یہی سلسلہ ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، امت مسلمہ کو فاروق اعظم کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کو بھی تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے، اور یہ بڑا مشہور محاورہ ہے، یہ بات یقینی ہے، اکابر بزرگوں نے لکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نہر سے بازو کھڑے ہو کر بکری اور بھیڑیا دونوں پانی پیتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ ایک مطلب بالکل واضح، وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیوانات کو حکم دے رکھا تھا کہ بکریوں پر ان کے اطلاع کے بغیر، ان کو خبر دیے بغیر حملہ نہ کرو۔ یعنی دنیا میں رہنے والے چرند پرند، ان کو بھی حق ہے اپنی جان بچانے کا۔ اگر بھیڑیا یا شیر یا چیتا یا ریچھ اگر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے سے خبر کر دیں، ان کو اشارہ دے دیں ہم حملہ کرنے والے۔ ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا پانی پی رہا ہے، بکری بھی پانی پی رہی ہے، بکری یہ سمجھ رہی ہے کہ بھیڑیا پانی پی رہا ہے، حملہ نہیں کرے گا، پھر وہ اچانک حملہ کر دے۔ حضرت فاروق اعظم نے پابند کر دیا تھا۔ یہ آپ کا حکم حیوانات پر بھی چلتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی تو دریا کا واقعہ آپ نے سماعت کیا کہ بے زبان زمین اور پانی جب آپ کے بات کو مانتے ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں، تو چلنے پھرنے والے، اپنی زبان بولنے والے جانور کیوں نہیں مانیں گے؟ تو یہ آپ کے دور خلافت میں اس طرح عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی ایک کرامت تھی۔ ایک معنی تو یہ بالکل واضح ہے۔ دوسرا معنی اس واقعے کا یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں میں ایسا عدل و انصاف باقی رکھا تھا کہ مان لو کسی نہر سے بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے ہیں تو کتنا تعجب ہوتا ہے
حضرت فاروق اعظم کے دور میں امیر غریب، بڑے چھوٹے اور اعلیٰ خاندان یا معمولی خاندان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، اور آپ سب کے ساتھ عدل و انصاف فرماتے تھے، بے خوف و خطر کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من جملہ کرامات میں سے ایک کرامت۔